اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پچھلی آیات میں سب سے پہلے قرآن کریم میں انسانوں کی تقسیم کے اعتبار سے تین طرح کے انسان ہیں۔ ایک ایمان والے، نمبر دو کافر، نمبر تین منافقین۔ پہلی 5 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا اور ان کی صفات بیان ہوئی، پھر اس کے بعد ان دو آیتوں میں کافروں کے بارے میں بیان ہوا، اس کے بعد اگلی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کا مسئلہ سمجھانا چونکہ آسان تھا کہ یہ صفات ہوں تو وہ مومن اور متقی ہوتا ہے، اور کافر کا مسئلہ سمجھانا بھی آسان تھا کہ یہ چیزوں کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو کافروں کو اور ایمان والوں کو سمجھانا آسان ہے، اس لیے کافروں کو 2 آیتوں میں سمجھایا، ایمان والوں کو 5 آیتوں میں۔ منافق کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ یہ دیکھو تو اپنے آپ کو مومن بھی ظاہر کرتا ہے، کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 13 آیات نازل فرمائی۔ سورہ کافرون 5 آیات پر مشتمل ہے، لیکن سورہ منافقون ایک پوری صورت اللہ نے 17 آیات پر مشتمل ان کے اوپر نازل فرمائی، کیونکہ منافق کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا ہے، اور کافر تو کھلم کھلا سامنے آ کر اسلام کا انکار کیا، پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، لیکن اس آدمی سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو دشمن بھی ہے دوست بھی ہے۔ تو منافقین نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا اتنا کافروں نے نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ کافر کے بارے میں تو پتہ تھا یہ اسلام کا دشمن ہے، کھلی جنگ ہے، ہر وقت اس سے آدمی احتیاط۔ لیکن منافق کا پتہ نہیں کہ آگے مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، حضور کے پیچھے آ کر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے خلاف تدبیروں میں کفر کے ساتھ شامل بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے نفاق کا مسئلہ سمجھانا مشکل تھا۔ اگلی 13 آیات میں اللہ نے منافقین کے بارے میں بڑی وضاحت سے بات کی۔ تو بہرحال متقین کی جو صفات تھی وہ 5 میں سمجھا دی، وہ آسان مسئلہ تھا۔ اب اس کو اور آسان کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بتا دوں، مومن بننے کے لیے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ مومن بننے کے لیے ہر چیز کو ماننا ضروری ہے جو ضروریات دین میں سے ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتا دوں گا کہ ضروریات دین کیا ہے۔ ان ضروریات دین میں سے ہر چیز کو ماننا مومن بننے کے لیے ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے ہر چیز کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ کافر بننے کے لیے ایک چیز کا بھی انکار کرو تو آدمی کافر ہو گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آدمی کا صحت مند ہونے کے لیے ہر بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک بیماری بھی ہوگی تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ صحت مند ہے، کہیں گے یہ بیمار ہے۔ صحت مند ہونے کے لیے ہر بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے، اور بیمار ہونے کے لیے ہر بیماری کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بیماری بھی لگ گئی بیمار ہے۔ ایسے ہی مومن کی مثال صحت مند کی طرح ہے۔ جس طرح صحت مند اس کو کہتے ہیں جو ہر بیماری سے پاک ہو، اسی طرح مومن اس کو کہتے ہیں جو ہر کفر سے پاک ہو اور ہر اس چیز کو جو رسول پاک علیہ السلام لے کر آئے اس کو مانے، وہ مومن۔ اور کافر کے لیے ہر چیز کا انکار کرنا ضروری نہیں، ایک کا بھی انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں دیکھیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ
نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی رسول تھے، حضرت نوح علیہ السلام، اور رسول تو تھا ہی نہیں، پھر سارے رسولوں کو کیسے جھٹلایا؟ تو قرآن نے سمجھا دیا کہ ایک رسول کا انکار در حقیقت میں سارے رسولوں کا انکار ہے۔ اسی لیے تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں بھی تفریق نہیں کرتے، ایمان ہم سب پر لاتے ہیں۔ تو سب مومن ہونے کے لیے سارے رسولوں نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کافر بننے کے لیے ہر نبی کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ کافر بننے کے لیے ایک نبی کا بھی انکار کیا کافر ہو گیا۔ مومن بننے کے لیے ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کافر بننے کے لیے سب کتابوں کا انکار کرنا ضروری نہیں، ایک کتاب کا انکار کر دے کافر ہو گیا۔ مومن بننے کے لیے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کافر بننے کے لیے ہر فرشتے کا انکار ضروری نہیں، نام لے لے کر اس کو میں نہیں مانتا ہوں، ایک فرشتے کا انکار کیا میں اس کو اللہ کا فرشتہ نہیں مانتا، وہ آدمی کافر ہے۔ مومن بننے کے لیے سارے صحابہ کرام کو مومن ماننا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی کافر بننے کے لیے ہر صحابی پر کفر کا فتویٰ لگانا ضروری نہیں ہے، ایک صحابی کو بھی کہ ان کا ایمان کا انکار کر دے اس کا کفر ہے۔ ایسے ہی مومن بننے کے لیے 5 نمازوں کا ماننا ضروری ہے، کافر بننے کے لیے ایک نماز کا انکار بھی کر دے کافر ہو گیا۔ مومن بننے کے لیے 30 روزے پورے رکھنا ضروری ہے، 30 پر ایمان لانا کہ 30 ہے 29 ہے۔ کافر بننے کے لیے ایک روزے کا بھی انکار کرے کہ اس روزے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ تو کافر بننے کے لیے ہر چیز کا انکار کرنا ضروری نہیں ہوتا، کفر کے لیے ایک چیز بھی کافی ہے، ایمان کے لیے سب۔ اور مومن ان دونوں کے درمیان میں ہے، ادھر آ گیا تو ان کا بنتا ہے، ادھر جا گیا تو ان کا بنتا ہے۔ اس لیے منافق کے بارے میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت سے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے منافق کو کھل کے رگڑ دے دے کہ ان کی نفاق کو کھل کر امت کے سامنے لائیں۔ اب یہاں سے کافروں کی بات چل رہی ہے۔ ان لفظی ترجمہ غور کریں، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، میں نے الذین پیچھے ایک جگہ آپ کو بتا دی ہے، یہ جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ آپ کو ایک جگہ پکا ہو۔ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یعنی کن پر؟ کافروں پر۔ انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو، ڈرائیں تب بھی نہ ڈرائیں تب بھی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک سوال نوٹ کر لیں، جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو ڈرائیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ڈرائیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، کوئی آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا فرمایا برابر ہے، تو پھر پیغمبر نے تبلیغ کیوں کی؟ بس کر دیتے، اللہ نے جب فرما دیا تھا انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ دیکھو ہم تو تبلیغ اس لیے کر رہے ہیں ہو سکے یہ مانے، لیکن نبی پر وہی آ گئی کہ آپ اس کو ڈرائیں گے تو بھی ایمان نہیں لائے گا اور نہ ڈرائیں تو بھی ایمان نہیں لائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا، تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، تو پھر بھی رسول پاک علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، کیوں؟ تو یاد رکھیں، ان الذین کفروا سواء علیہ کا اللہ نے نہیں فرمایا، علیہم فرمایا۔ اگر اللہ علیہ کا فرما دیتے کہ آپ کے لیے ان کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یعنی ڈراؤ تو بھی آپ کو اجر ہے، نہ ڈراؤ تو بھی آپ کو اجر نہیں ہے، ڈرائیں تو بھی اجر نہیں ہے، نہ ڈرائیں تو بھی اجر نہیں ہے، علیہ کا فرما دیتے نا، پھر پیغمبر تبلیغ روک دیتا، جب میرے ڈرانے پر بھی کوئی فائدہ نہیں مجھے، نہ ڈرانے پر بھی میرا فائدہ کچھ نہیں ہے تو مجھے ضرورت کیا پڑی ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا علیہم ان کو فائدہ نہیں ہے، آپ کو تو فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علیہم کہنے سے یہ بات، جیسے میں کہتا ہوں ظہیر آپ اس کو پانی پلائیں تو بھی ثواب ہے، آپ اس کو پانی پلائیں تو بھی آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے، آپ پانی نہ پلائیں تو بھی آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو یہ کہے گا جب ثواب بالکل ہے ہی نہیں میرے لیے تو خواہ مخواہ مجھے کیا ضرورت پڑی اس کی خدمت میں لگا رہا ہوں۔ لیکن میں یہ کہوں آپ ان کو پانی پلائیں یا نہ پلائیں یہ آپ کے احسان مند نہیں ہوں گے، تو آدمی کیا کہتا ہے یہ ہو یا نہ ہو میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو علیہم میں ان کی تردید ہو رہی ہے، ان کی تردید نہیں ہو رہی، اس لیے اللہ نے علیہم فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، مطلب یہ آپ کی بات سے ان کو یہ نفع نہیں اٹھائیں گے، تو نفع اٹھانا نہ اٹھانا وہ ان کا کام ہے، پر مجھے میری دعوت کا اجر تو پورا مل رہا ہے۔ تو اس لیے رسول پاک علیہ السلام دعوت جاری رکھتے رہے کہ بھائی مجھے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے تو فائدہ ہے۔ اس کی ایسے ہی مثال دے دیا، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک آدمی کو یہ کہتے ہیں
کہ آپ یہ کام کریں تو بھی فائدہ نہیں، نہ کریں تو بھی فائدہ نہیں، تو پھر وہ آدمی کرے گا ہی نہیں۔ کہتے جب مجھے فائدہ ہے ہی نہیں، جب مجھے فائدہ ہے ہی نہیں تو میں کر کے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، انہوں نے احساس نہیں کرنا ہے، تو آدمی کہتا ہے میں نے مجھے کوئی کہے مولوی صاحب آپ لاکھ درس دے دیں ان لوگوں کو سمجھائیں، پر یہ لوگ جو ہے نا جی آپ کے قدردان نہیں ہیں، تو میں کہوں گا یار یہ میری قدر کرے نہ کرے، میں ان کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں مجھے یہ کہا جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کریں تو بھی آپ کو کچھ اجر نہیں، تو پھر میں کہوں گا جب اجر نہیں تو خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو کیوں تھکا دوں، میں کسی اور کام میں جاؤں جس میں مجھے کم از کم فائدہ تو ہو۔ تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے سواء علیک۔ اگر علیک اللہ فرما دیتے پھر نبی تبلیغ نہ کرتا، اللہ نے علیہم فرما دیا، اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے ان کے ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اس امید پر کہ مجھے تو اجر ملتا رہے گا اور ہو سکے کہ شاید اس بات سے ایک نہ ایک دن ایمان لائیں، اپنے ثواب کی امید سے آپ کام کرتے رہے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ لٹکایا، غشاوہ پردہ لٹکایا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے یعنی ان کافروں کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ پھر سنیں، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ لٹکایا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اب سوال سنیں، دل کے بارے میں اللہ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ دلوں پر کیا لگایا؟ مہر۔ کانوں کے لیے کیا فرمایا؟ مہر۔ اور آنکھوں کے لیے کیا فرمایا؟ پردہ۔ کیوں؟ کہ دلوں، کانوں پر مہر لگایا، دل پر مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ، آنکھوں پہ مہر کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، کان، ادھر میری طرف دیکھیں، کان چاروں طرف سے سنتے ہیں، پیچھے سے بھی آواز کوئی دے تو آتی ہے، آگے سے، دائیں سے، بائیں، تو اس کو روکنے کے لیے مہر کی ضرورت ہے، جو نہ آگے پیچھے، جو چاروں طرف سے آواز نہ ہے۔ اور دل چاروں طرف کو سوچتا ہے ایک ہی وقت میں، تو اس کے لیے بھی مہر کی ضرورت تھی۔ اور آنکھیں چاروں طرف نہیں دیکھتی، صرف سامنے دیکھتی، سامنے کے لیے پردے کی ضرورت ہوتی ہے، مہر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آنکھوں کا کام چونکہ جوانب اربعہ میں نہیں ہے، ایک ہی وقت میں آنکھیں چاروں طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھ پا رہا، جب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو پھر ادھر نہیں دیکھ پا رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو پھر ادھر نہیں دیکھ پا رہا، اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھ، تو اب اس کے لیے پردہ جب آئے گا تو جہاں دیکھے گا وہ آنکھوں میں پردہ ہوگا۔ اور کان چونکہ بیک وقت چاروں طرف سے سن لیتے ہیں، اس لیے اس کو صرف پردے کی ضرورت نہیں تھی، مہر کی ضرورت تھی۔ اگر کانوں پہ بھی ایک طرف پردہ لٹکا دیتے تو ادھر سے تو نہیں سنا لیکن ادھر والی سن لیتا، اس لیے ان کے اوپر مہر کا ذکر کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات اب جو عقیدے کی سن لیں، یہ بات سمجھ آئی مہر کی؟ اب دوسرا سوال، جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے آنکھوں پر پردے لٹکا دیے، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دیا، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے پھر؟ جب اللہ نے مہر لگا دیا ہے، تو جب اللہ نے مہر لگا دیا ہے تو پھر ان کا قصور تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کو ہاتھ بھی باندھے جائیں، اس کے پیر بھی باندھے جائیں، آنکھوں پہ بھی پٹی رکھی جائے، کان بھی بند کر دیے جائیں، اور شام کو گلہ دے دیا جائے اس کو کہ اس ظالم نے میرا ایک کام نہیں کیا آج پورے دن میں، اس ظالم نے میرا ایک بھی کام نہیں کیا آج پورے دن میں، اور اس کو جب مورد الزام ٹھہرائیں، اس کے اوپر الزام لگائیں، تو وہ کیا کہے گا؟ میرے ہاتھ تم نے بند کر دیے، میرے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھ دیا، میرے آنکھوں پہ پردے لگائے، مجھے کمرے میں کام کیسے کرتا؟ قصور میرا ہے یا تمہارا ہے؟ تو ہر ظاہری سمجھدار کہے گا یار قصور تو آپ کا، اس کے ہاتھ بھی آپ نے بند کر دیے، پیر بھی بند کر دیے، کانوں پہ بھی آپ نے پردے لگا دیے، مہر لگا دیے، آنکھیں بھی، کیسے کام کرتا؟
تو اب سوال یہ، جب اللہ نے خود ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے خود ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے خود ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے کفر کے لیے، تو پھر یہ ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اب پھر ابو جہل کا کفر اس کا قصور تو نہیں ہے، پھر ابو لہب کا؟ تو اس سے لوگوں نے کیا کہا، او جی کیا کریں، ہماری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا۔ ابو جہل کی تقدیر میں کفر تھا، اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ ابو لہب کی تقدیر میں یہ تھا کہ اللہ نے اس کی مہر لگا دی تھی۔ اے آدمی زنا کر کے کہے گا میری تقدیر میں لکھا تھا، میں کیا کروں، جیسے اللہ نے ان کی مہر لگا دی ویسے۔ تو یاد رکھنا، تقدیر جو ہے نا، تقدیر، پہلے اس مسئلے کو سمجھے، آیا تقدیر علم الہی کا نام ہے یا امر الہی کا نام ہے؟ امر کا معنی اللہ کا فیصلہ طے کہ ایسا ہونا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ تقدیر امر الہی کا نام ہے یا تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، پھر ختم اللہ علی قلوبہم جیسی جتنی بھی آیات آئیں گی تو جی ان میں تو ان کا قصور نہیں ہے، اللہ نے خود مہر لگایا، آپ فوراً جواب دو گے یہاں پر نہیں، اللہ نے ان کی تقدیر میں کفر نہیں لکھا تھا، اللہ نے ان کی تقدیر میں زنا اور چوری نہیں لکھی ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے جب آپ پہلے تقدیر کا معنی سمجھیں، میں نے کیا عرض کیا، تقدیر کس کا نام ہے؟ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ سوال کیا ہے، تقدیر علم الہی کا نام ہے یا؟ اب آپ بتا دیں کس کا نام ہے۔ میں نے ادھر درس میں کہا بھی ہے تقدیر علم الہی کا نام ہے، تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے۔ امر کا معنی یہ ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کر دینا، ایسا کر، یہ امر ہے۔ اب اللہ نے ابو جہل کے لیے امر نہیں کیا تھا کہ تو کفر کر، کدھر کیا اللہ نے کفر؟ اللہ نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ تو زبردستی کہ تو مسلمان ہو جا یا تو کافر ہو جا، یہ امر اللہ نے نہیں کیا۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ جب علم الہی کا نام ہے تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں ہر آدمی کے بارے میں ازل سے پہلے سے ہی موجود ہے کہ اس بندے نے آگے جا کر محنت کرنے پر بھی، نبیوں کو بھیجنے پر بھی اس نے ماننا ہے یا نہیں ماننا، یہ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ علم الہی کا نام ہے نا۔ اب اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آدمی جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے پاس دنیا میں میرے حق کی نشانیاں ساری آئیں گی، نبی بھی آئے۔ اگر اللہ نے یہ یاد رکھے، اگر اللہ نے سب کو کافر ہی بنانا تھا پھر تو نبیوں کا بھیجنا فضول ہے۔ یا اللہ جب تو نے سب کو کافر بنانا ہی تھا پھر نبیوں کو بھیجا کیوں؟ اور کسی کو مسلمان خود پیدا کرنا تھا تو نبی کو تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نبیوں کا آنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے زبردستی کسی کو کافر نہیں بنایا۔ ہاں، مہر کیوں لگا دی؟ علم الہی کی وجہ سے، امر الہی کی وجہ سے نہیں، علم الہی کی وجہ سے، کہ اللہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ اسی لیے تو پر فرمایا اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ کو معلوم ہے انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، اور اللہ کا علم تو ناقص تو ہے نہیں، اب کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ نا، اللہ کو تو ہمارے بارے میں ہماری موت تک کا پتہ ہے کہ ہمیں کس حالت میں موت آنی ہے۔ اب اللہ کے علم میں کہ اس بندے نے کفر پہ ہی مرنا ہے، اس کو جتنا بھی سمجھائے لا یؤمنون، اس نے ایمان نہیں لانا۔ جب ایمان نہیں لانا ہے تو اس نے کفر پہ مرنا ہے، تو اللہ نے لکھ دیا جس کا کفر پہ مرنا اللہ کے علم میں یقینی ہے اس کے لیے لکھ دیا ختم اللہ، ان کے پہلے ہی اللہ نے مہر لگا دیا۔ تو اب یہ مہر اللہ نے نہیں لگائی بلکہ اللہ کو ان کے بارے میں علم تھا۔ اب اگر اللہ نے ہی مہر لگانی تھی تو پھر بندے کو اختیار کیوں دیا؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ فرماتے ہیں جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ تو اب اس سے اللہ نے بندے کو اختیار دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر میں یہ نہیں لکھا اللہ نے کہ یہ کافر، میں نے حکم دیا ہے کہ یہ کافر ہو، جو لکھا ہے وہ علم الہی کی وجہ سے لکھا ہے کہ میں نے اس کو کفر اور ایمان میں اختیار دیا تھا، لیکن یہ اپنا اختیار ایمان پہ استعمال نہیں کرے گا، جتنی بھی محنت اس پر کرے۔ نبیوں کو فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اپنا اختیار یہ کفر پہ چلا کے کفر پہ مریں گے۔ تو ان کا جن کا کفر پہ مرنا یقینی تھا ان کے لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔